قذافی اسٹیڈیم رینوویشن پروجیکٹ کی لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور قذافی اسٹیڈیم کی ڈیٹیل جو پروجیکٹ کی ڈیٹیلز ہیں اس کو لے کے آپ کے کنفیوژن، آپ کے سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے آخر میں دوں گا۔ کافی سارے سوال کامنٹ سیکشن میں آتے ہیں تو ان کو بھی ٹچ کرنا ضروری ہے۔ زین کا سوال ہے، اس کو میں ایڈریس کروں گا، اور اس کے علاوہ ببلو کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، آپ کا بھی بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، تو ان دونوں سوالوں کے جواب جو ہے، ان دونوں کے سوالوں کے جواب ویڈیو کے آخر میں دوں گا۔ لیکن جو کام کی پروگریس آپ چیک کریں، ویڈیو تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہے کہ ایکسکیویشن کا کام ابھی جاری ہے، اور بہت زیادہ تقریباً 20 سے 22 فٹ کے قریب ایکسکیویشن ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف فاؤنڈیشن نہیں ہے بلکہ بیسمنٹ ہوگی، اور اس کی ایک اور بھی جو علامت ہے وہ آج سامنے آئی کہ یہاں پہ آج کافی کچھ جو ہے مٹیریل وہ ڈیلیور ہوا ہے، جو کہ اس ویڈیو میں تو آپ کو اس کا ہنٹ نظر نہیں آئے گا، لیکن جو رپورٹس ہیں اور کنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ بہت زیادہ مٹیریل یہاں پہ ڈیلیور ہوا ہے، جس میں کافی زیادہ آئرن یعنی سریا شامل ہے۔ سریا آپ کو پتہ ہے کہ بیسمنٹ اور بنیادوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو پہل وہ کام میرے خیال شروع ہونے کو ہے۔ اس کے بعد کنکریٹ مکسر آئیں گے۔ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایکسکیویشن کافی گہری ہو چکی ہے، اور یہاں پہ جو اصل جو کنسٹرکشن سائٹ ہے، یہاں پہ آج پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ہلچل تھی، کافی زیادہ یہاں پہ لیبر نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو آفیشلز تھے وہ بھی نظر آ رہے تھے۔ یہاں پہ ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا کہ دو جو پاڈ ہیں، عارضی طور پہ جو آفیسز قائم کر دیے گئے ہیں، اور ان آفیسز کے اندر جو لوگ سپروائز کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو، وہ بھی وہاں پہ موجود رہتے ہیں اور پورا ٹائم ڈیوٹی دیتے ہیں۔ دن اور رات کام ہو رہا ہے اس پروجیکٹ پہ، یہاں پہ کوئی بریک نہیں ہے شفٹس میں، اور 24/7 کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ بیس پہ ہی جو ہے وہ آفیسز بنائیں۔ جو لوگ سپروائز کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ ان کو انٹرنیٹ پرووائڈ کیا ہوگا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں۔ تو اس کے علاوہ جو باقی کام کی ڈیٹیل ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس سٹیج پہ جو کنفیوژن کریٹ ہوئی تھی 3D ماڈلز کو لے کے، تو وہ کنفیوژن جو ہے وہ کافی حد تک اب دور ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، حالانکہ ابھی بھی جو کامنٹ سیکشن میں جو میں شروع میں ذکر کر رہا تھا، میں اس کو یہیں پہ ایڈریس کر لیتا ہوں کہ ببلو نے کامنٹ کیا ہے کہ ہاف دا یوٹیوبرز وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے 3D ماڈل آیا تھا وہی جو ہے وہ ایکسیکیوٹ ہوگا۔ تو اصل میں جو آفیشیل ورڈ اس پہ یہ ہے کہ جو ملٹیپل ڈیزائنز شیئر کیے گئے ایٹ دا ٹائم آف بگننگ آف دا پروجیکٹ، اس کا یہ ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کے دوران وہ آپشنز اویلیبل رکھی جائیں گی کہ اگر آپ کسی بھی سٹیج پر جو ہے اس میں آپ آلٹریشن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو اوریجنل جو ابھی تک ڈیزائن فائنل ہوا ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو کنفیوژن تھی فار اینڈ کی، تو فار اینڈ کو تو چیمپئنز ٹرافی سے پہلے تو آپ بھول جائیں، کیونکہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے فار اینڈ پہ کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ کرنٹ جب یہ مین سٹینڈ بن جائے گا تو اس کے مطابق جو پورے اسٹیڈیم کا جو 3D امیج آیا تھا، جو راؤنڈ میں رنگ آف فائر بنا ہوا تھا، تو اس کے حساب سے جب مین بلڈنگ بن جائے گی تو پہلے فیز میں وہ کتنی آپریشنل ہوگی، کتنی فنکشنل ہوگی چیمپئنز ٹرافی کے لیے، اور اس کے بعد پھر کیا اسی بلڈنگ کو دوبارہ جو ہے وہ فنش پروڈکٹ میں لے کے آیا جائے گا، اس حساب سے باقی اسٹیڈیم کی رینوویشن ہوگی۔ یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، یہ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ اور ٹائم لائن کے ساتھ ساتھ یہ ڈیسیجنز ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کے جو کامنٹس آئے تھے اس میں مجھے یہ بھی تھا کہ جو نیا ڈیزائن اب جو فائنل ہوا ہے، کسی نے کہا کہ یہ شاپنگ سینٹر ہے، اور کسی نے کہا کہ ڈبل ٹیر سٹینڈ کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کرنٹ جو بلڈنگ تھی جس کو ڈیمولش کیا گیا ہے، وہ بالکل بھی جو ہے وہ ماڈرن جو ریکوائرمنٹ ہے اسٹیڈیم کی اس سے وہ میچ نہیں تھی، اس لیے اس کا گرایا جانا بنتا ہی تھا۔ تو اب کیونکہ یہ اسکریچ سے کام ہو رہا ہے، اور جو بی ڈی پی پیٹرن کام کر رہی ہے جو کہ ان پروجیکٹس میں اسپیشلائز کرتی ہے، تو ہمیں ان پہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے ایسا ماڈرن اور ایسا خوبصورت ڈیزائن جو ہے وہ فائنل کیری آؤٹ کریں گے جس سے اسٹیڈیم کی لک مزید بڑھ جائے گی۔ کیپیسٹی کا ایشو تبھی ایڈریس ہوگا جب پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا، اور پورے پروجیکٹ میں جو سٹینڈز کی ایلیویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے لازمی کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا، ایسے نہیں کہ نہیں ہوگا کیپیسٹی میں اضافہ۔ تو یہ آپ کے کنسرنز تھے۔ اس کے علاوہ زین کا ایک سوال آیا تھا، بہت انٹرسٹنگ سوال تھا۔
لیکن وہ سوال ریلیونٹ اس لیے ہے کہ وہ نیشنل اسٹیڈیم کے متعلق تھا، اور اس میں بھی سوال یہ تھا کہ جو 4 اسٹوری بلڈنگ 3D میں دکھائی گئی تھی، اس کو اب جو ہے وہ 3 اسٹوری بلڈنگ میں کنورٹ کرنے کا محسن نقوی نے اندیا دیا ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ FWO کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ پروجیکٹ ٹائم پر کمپلیٹ ہوں۔ تو یہ کنسرنس تھے ظاہر ہے زین ال کے بھی۔ تو وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ ڈیزائن کمپنیز نے آپ کو ڈیزائن بنا کر دے دیے ہیں، جو کنسٹرکشن فیز وائز آگے کنٹینیو کرے گی اس میں مائنر ٹویکس اور آلٹریشنز ہو سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا ایکسیکیوشن آف دا پروجیکٹ۔ تو اس لحاظ سے یہ جو تبدیلیاں آپ نوٹس کر رہے ہیں یا اس کی انفارمیشن آپ کو دائیں بائیں سے مل رہی ہے، تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ویلڈ نہیں، لیکن فیز وائز کنسٹرکشن میں یہ چیزیں ضرور دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کو پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو آلٹریشن یا چینجز کرنی پڑتی ہیں، اس لیے اس کے بارے میں پہلے سے ہی PCB کو بتا دیا ہے BDP نے۔ یہاں مزید بھی میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اس چینل کو اتنے شوق سے دیکھتے ہیں اور اس پہ کامنٹس کرتے ہیں۔ مزید میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور کامنٹ ضرور کریں۔ کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس کا ذکر کریں، سوال پوچھنا ہے وہ پوچھیں، کہیں آپ کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ بھی ضرور کریں اچھے سیولائزڈ انداز میں۔ آپ کی جو کرٹیسزم ہے وہ بھی مور دین ویلکم، اور آپ اس کا حق رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ اتنی محبت سے یہ چینل دیکھتے ہیں تو اگر کوئی چیز آپ کے معیار پہ پوری نہیں اترتی تو ظاہر ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن اس کے لیے اچھے شائستہ الفاظ استعمال کریں۔ اور جو اس طرح کے اچھے کامنٹس ہیں انہیں ہم شو میں بھی ضرور شامل کیا کریں گے۔ تو دیکھتے رہیے اور جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔